بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزوں کے اندر اللہ کریم جل شانہ نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والے مسلمانوں کے لیے بے شمار فائدے، برکتیں اور کامیابیاں رکھی ہیں۔ ہم مسلمانوں کے لیے اور کون سی کامیابی اس سے بڑی ہو سکتی ہے کہ اللہ کریم جل شانہ ہمیں جنت عطا فرمائے۔ روزے رکھنے سے اللہ کریم جل شانہ اپنے بندوں کو جنت میں داخل فرماتے ہیں، جنت جیسی عظیم الشان نعمت اور احسان سے نوازتے ہیں۔ آئیے اس سلسلے میں کچھ احادیث طیبہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ روزے کے بدلے میں مسلمانوں کو جنت ملتی ہے۔ روزے داروں کو اللہ کریم جل شانہ جنت عطا فرماتے ہیں۔ یہ صحیح مسلم ہے، مسلم شریف کتاب الایمان، باب بیان الایمان الذی یدخل به الجنہ، اور حدیث کا نمبر ہے 110۔ یہ حدیث سماعت فرمائے، ان جابر ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ارأیت اذا صلیت الصلاۃ المکتوبات۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، آپ خبر دیں کہ اگر میں فرض نمازیں ادا کروں وصمت رمضان، اور میں ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھوں، وَأَحْلَلْتُ الْحَلَالَ، اور میں حلال چیزوں کو حلال سمجھوں، وَحَرَّمْتُ الْحَرَامَ، اور میں حرام چیزوں کو حرام سمجھوں، وَلَمْ أَزِدْ عَلَى ذَلِكَ شَيْئًا، اور میں ان چیزوں سے مزید کچھ چیزیں نہیں بڑھاؤں گا، أَأَدْخُلُ الْجَنَّةَ، کیا میں جنت میں داخل ہوں گا؟ تو اللہ کے میٹھے میٹھے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں تو جنت میں داخل ہوگا۔ تو حاضر سامعین، اس حدیث پاک کے اندر غور کریں کہ اللہ کریم جل شانہ کے میٹھے میٹھے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے چند اعمال کے ساتھ ماہ رمضان مبارک کے روزے رکھنے والے شخص کو فرمایا کہ آپ جنت میں داخل ہوں گے۔ تو اس حدیث پاک سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر بندہ فرضی نمازیں ادا کرے، حلال کو حلال سمجھے، حرام کو حرام سمجھے، اور ماہ رمضان کے برکت والے روزے رکھے، تو اللہ کریم جل شانہ اس کو جنت عطا فرماتا ہے۔ آئیے آگے مزید ایک دوسری حدیث بھی سماعت فرمائے۔ یہ بخاری شریف کتاب الزکوٰۃ، باب وجوب الزکوٰۃ، اور حدیث کا نمبر ہے 1397۔ یہاں پر بھی یہ حدیث پاک سماعت فرمائے، انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا، اور اگر ہمارے دلوں کے اندر ایمان ہے تو روزوں کی رغبت ہوگی، کیونکہ اتنے جب فوائد و برکات اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتائے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری عطا فرمائی ہے روزہ رکھنے پر، تو ہمیں ضرور یہ احادیث طیبہ سن کر ہمارے ایمان کو تازگی بھی ملے گی اور روزوں کا عشق بھی جاگے گا۔ یہ حدیث پاک بھی سماعت فرمائے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان اعرابیا اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنة۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، ایک اعرابی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے ایسا عمل بتائیں کہ میں وہ عمل کروں تو جنت میں داخل ہو جاؤں۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعرابی کو چند اعمال بتائے۔ پہلا عمل بتایا، تعبد اللہ لا تشرک به شیئا، اللہ کی عبادت کر، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ،
اور نماز قائم کر، وتؤدی الزکاۃ المفروضہ، فرض زکات ادا کر، وتصوم رمضان، اور ماہ رمضان المبارک شریف کے روزے رکھ۔ حضور نے یہ 4 عمل اس اعرابی کو بتائے کہ اللہ کی عبادت کر، نماز قائم کر، اور فرضی زکات ادا کر، اور ماہ رمضان کے روزے رکھ۔ اس نے کہا قال والذی نفسی بیدہ لا ازید علی ذلک، لا ازید علی ھذا۔ تو اس نے کہا، اس اعرابی نے کہا، اس اللہ کریم جل مجدہ کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، میں ان چیزوں سے زیادہ نہیں بڑھاؤں گا، یہی عمل کروں گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا فلما ولا، پھر یہ باتیں عرض کر کے وہ جب واپس لوٹا، فقال النبی، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سرہ ان ينظر الى رجل من اہل الجنہ فلینظر الى ھذا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کو یہ چاہت ہو کہ جنت کے مردوں میں سے کسی مرد کو دیکھے تو اس شخص کو دیکھے، ایسے سمجھو کہ اس نے جنتی مرد کو دیکھا۔ تو حاضرین و سامعین، اس حدیث پاک میں تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے چند اعمال کے ساتھ ماہ رمضان کے روزے رکھنے والے شخص کے لیے ارشاد فرمایا کہ یہ جنتی ہے، اور جس شخص کو تمنا ہو کہ وہ جنتی مرد دیکھے تو وہ اس شخص کو دیکھے۔ تو حاضرین سامعین، اس حدیث پاک سے بھی یہ پتہ چلا کہ روزہ بڑی برکت والی عبادت ہے، روزہ رکھنے سے اللہ کریم جل شانہ جنت عطا فرماتا ہے۔ یہ حدیث پاک کی کتاب ہے مسند احمد بن حنبل، اس کا جلد نمبر ہے 5، اور اس کا صفحہ نمبر ہے 457، اور اس کا حدیث نمبر ہے 23386۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ ان حذیفہ قال اسندت النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی صدری۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگایا۔ فقال، پھر اللہ کے محبوب نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ ابتغاء وجہ اللہ ختم لہ بہا دخل الجنہ۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا اللہ کی رضا کے لیے اور اس پر اس کا خاتمہ ہوا، تو حضور نے فرمایا یہ صدق کے دل سے کلمہ پڑھنے والا جنت میں داخل ہوگا۔ آگے آپ نے فرمایا ومن صام یوما ابتغاء وجہ اللہ ختم لہ بہا دخل الجنہ۔ حضور نے فرمایا جس نے ایک دن کا روزہ رکھا اللہ کریم جل شانہ کی رضا کے لیے اور اس پر اس کا خاتمہ ہوا، تو حضور نے فرمایا یہ ایک دن روزہ رکھنے والا بھی جنت میں داخل ہوگا۔ آگے آپ نے فرمایا ومن تصدق بصدقۃ ابتغاء وجہ اللہ ختم لہ بہا دخل الجنہ۔ آگے آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے کوئی چیز صدقہ کی اللہ کی رضا کے لیے اور اس پر اس کا خاتمہ ہوا، تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو حاضرین سامعین، یہ تیسری حدیث میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے، اس میں بھی صاف لکھا ہوا ہے کہ جس نے ایک دن کا روزہ بھی اللہ کی رضا کے لیے رکھا تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ چوتھی حدیث ملاحظہ فرمائے جس میں تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دروازہ بھی بتایا ہے جس سے روزے دار اللہ کے بندے جنت میں داخل ہوں گے۔
اس دروازے کا نام بھی اللہ کے میٹھے میٹھے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ بخاری شریف کتاب الصوم باب الریان للصائمین اور حدیث کا نمبر ہے 1897۔ یہ حدیث پاک بھی سماعت فرمائے۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من انفق زوجین فی سبیل اللہ نودی من ابواب الجنہ یا عبد اللہ ھذا خیر۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے بھی 2 جوڑے کسی چیز سے بھی اللہ کی راہ میں خرچ کیے تو اس کو جنت کے دروازوں میں سے بلایا جائے گا، اے اللہ کے بندے یہ تمہارے لیے اچھا ہے۔ حضور نے فرمایا فمن کان من اہل الصلاۃ دعی من باب الصلاۃ، جو نمازی ہوگا اس کو نماز کے دروازے سے جنت میں بلایا جائے گا۔ ومن کان من اہل الجہاد دعی من باب الجہاد، اگر کوئی مجاہد ہوگا جہاد کرنے والا ہوگا تو اس کو جہاد والے دروازے سے جنت میں بلایا جائے گا۔ آگے آپ نے ارشاد فرمایا ومن کان من اہل الصیام دعی من باب الریان، حضور نے فرمایا اور جو شخص روزے رکھے گا، روزے دار ہوگا، روزے دار لوگوں میں سے ہوگا، اس کو جنت کے ریان دروازے سے جنت میں بلایا جائے گا۔ ومن کان من اہل الصدقۃ دعی من باب الصدقہ، اور جو صدقہ خیر خیرات کرنے والوں میں سے ہوگا اس کو صدقے کے دروازے سے جنت میں بلایا جائے گا۔ تو حاضرین سامعین، آپ اس حدیث پاک میں غور فرمائیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے داروں کو جنت میں ریان دروازے سے بلایا جائے گا۔ تو اس حدیث پاک میں ایک تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے دار کے لیے جنت کی خوشخبری عطا فرمائی ہے، اور دوسری بات کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے اس دروازے کا بھی نام بتایا ہے جس سے روزے داروں کو جنت کے اندر داخل کیا جائے گا۔ تو یہ 4 احادیث طیبہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے جن کے اندر روزے دار اللہ کے بندوں کے لیے جنت کی خوشخبری ہے کہ اگر کوئی بندہ اللہ کریم جل شانہ کا کوئی بندہ اگر صدق کے دل سے اگر جو اللہ کی رضا کے لیے عاجزی انکساری کے ساتھ اخلاص کے ساتھ روزہ رکھتا ہے تو اللہ کریم جل شانہ اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ یقیناً یہ سب کامیابیوں سے، سب بھلائیوں سے افضل کامیابی ہے، افضل جو ہے اچھائی ہے۔ اس کو ہمیں ہر حال میں کرنا چاہیے۔ یہ ماہ رمضان یہ چند دنوں کا مہمان ہے، آیا ہے اور چلا جائے گا۔ ہمیں چاہیے کہ ہمیں پابندی کے ساتھ، عشق اور پیار محبت کے ساتھ، اخلاص اور سچائی کے ساتھ اس ماہ مبارک کے روزے رکھنے چاہیے۔ اللہ کریم جل شانہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کریم جل شانہ آپ اور ہم سب کو روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔